أقرأ قرآني وبها أقرأ قرآني حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان. ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 43ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں 2 سورتوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. پہلی سورہ سورہ لقمان ہے اور دوسری سورہ سجدہ ہے. آئیے سب سے پہلے سورہ لقمان کا خلاصہ سنیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. سورہ لقمان یہ سورہ نمبر 31 ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس کے اندر 34 آیتیں ہیں. اس سورہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک غلط ہے، اس کے مقابلے میں توحید صحیح ہے. شرک اس لیے بھی غلط ہے کہ عقل اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور توحید اس لیے بھی صحیح ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا کہ وہ عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے. اس میں لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں کہ دنیا میں جو لوگ نیک گزرے ہیں انہوں نے بھی شرک سے دور رکھا ہے اور توحید کی وصیت کی ہے. نیک لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ شرک غلط ہے اور توحید سچی چیز ہے. توحید اہم ہے. اگر نبی یہ پیش کر رہے ہیں تو غلط بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لقمان نامی حکیم آدمی، حکمت اور دانائی والے آدمی گزر چکے ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے اپنے بچے کو دور رکھا. تذکرہ ہو رہا ہے. الف لام میم یہ حکمت والے کتاب کی نشانیاں ہیں. ہدایت ہے اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے. کون سے نیک لوگ؟ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ناکام ہونے والے کون لوگ ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو لہو اور لغو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے، اس کی وجہ سے لوگوں کو دور رکھے. لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے پاس گانے بجانے والی عورتیں رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ گانا گا کر لوگوں کو اسلام سے دور رکھے، گانے بجانے میں مست رکھے اور لوگ اسلام کی بات کو نہ سمجھ سکیں، اسلام سے دور رہیں. لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا وہ تمام چیزیں مراد ہے جو لوگوں کو بھلائی سے روکتی ہے اور برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، چاہے وہ گانے بجانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنسی لٹریچر ہو، اخبارات ہوں، چاہے آج کل کی گانے بجانے والی عورتیں گلوکارہ ہیں، فلمی ستارہ ہیں، کوئی بھی ہیں، لوگوں کو صحیح باتوں سے روکتی ہیں، غلط چیز کی طرف لوگوں کو لے جا رہی ہیں. وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہے. بچنا چاہیے. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ایسا وہ آدمی ہو جاتا ہے گویا سنا ہی نہیں. انہیں بتا دیجئے کہ دردناک عذاب انہیں ملنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ توحید بیان کر رہا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اللہ کی نشانی تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے پیدا کیا. غور تو کرو آسمان کی طرف. ایک آسمان نہیں، آسمانوں کو 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کو اللہ نے بغیر کھمبے کے پیدا کیا. زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا، ہر چیز میں سے جوڑے جوڑے بنائے. یہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہے کوئی جو یہ بتائے
کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. آگے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ نیک آدمی تھے، حکمت والے آدمی تھے. ان کا تذکرہ ہو رہا کہ نیک لوگ بھی، حکمت والے آدمی بھی توحید کی بات کریں گے اور شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کی بات کریں گے. اس میں تذکرہ ہو رہا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. پہلی وصیت کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شریک نہ کرنا، پارٹنر نہ ماننا، اس کا حصے دار نہ بنانا. بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس آیت سے پتا چلا والدین کے لیے سب سے اہم چیز اپنے بچے کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو شرک سے دور رکھے. سب سے پہلی تعلیم یہ دے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف ایک اللہ کی ماننا، صرف ایک اللہ کو ماننا. کیونکہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے بنایا، زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، تمہیں ہلا نہ سکے، اور جانداروں کو پھیلا دیا. آسمان سے بارش اتارا، اس کے ذریعے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا. یہ اللہ کی مخلوق ہے. تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. بتانا مقصود ہے ایک باپ ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کو شرک سے دور رکھے، توحید کی وصیت کرے. بیچ میں دو آیتیں آ گئی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص طور پہ ماں. حملت امہ وہنن علی وہن، کہ ماں اسے تکلیف پر تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے، مشقت برداشت کرتی ہے. بچہ جب پیٹ میں بڑا ہوتا جاتا ہے تو ماں کو تکلیف پہنچتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور اس کا دودھ پلانا 2 سال تک ہے. میرا شکریہ ادا کرے اور اپنے والدین کا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن اگر والدین میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم دے تو ان دونوں کی اتباع مت کرنا. ہاں، دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ صحیح رہنا. ایک حدیث کے اندر آیا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ تبارک و تعالی، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی آدمی کی اتباع نہیں ہو سکتی، کسی آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو ان چیزوں کی وصیت کرے، انہیں نصیحت کرے، اللہ کی قدرت دکھائے. اللہ کی ذات تو وہ ہے، کوئی آدمی نیکی کرے یا برائی کرے، ذرہ برابر کرے، چاہے وہ چٹان کے اندر ہو، آسمان و زمین میں جہاں بھی ہو، اللہ لے کر آئے گا. اپنے بچے کو درس دو اس بات کا. آگے اور کیا وصیت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا. کون باپ ہے؟ ذمہ دار والد کہاں ہیں؟ کیوں اپنے بچے کو وصیت نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ انہیں نصیحت کرنا چاہیے. ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو نصیحت کرتا ہے، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اور جو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا. دعوت و تبلیغ کا کام کتنا اہم ہے کہ اللہ نے آگے کہا جو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا. دعوت و تبلیغ کے کام میں صبر بہت اہم چیز ہے. پھر کہا ولا تصائر خدک للناس، لوگوں سے منہ مت پھلانا، بات کرتے ہوئے منہ مت پھیڑ لینا، سیدھے بات کرنا تکبر کی نشانی ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو، شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. جو شیخی بگاڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے،
گھمنڈ کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کو ان چیزوں کی وصیت کرے۔ وقصد فی مشیک، چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، نرم چال چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ معزز ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام خلاصہ قرآن لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بالقرآن من نظم الامور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا۔ کون باپ ہے؟ ذمہ دار والد کہاں ہے؟ کیوں اپنے بچے کو وصیت نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ انہیں نصیحت کرنا چاہیے۔ ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو نصیحت کرتا ہے، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اور جو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا۔ دعوت و تبلیغ کا کام کتنا اہم ہے کہ اللہ نے آگے کہا جو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں صبر بہت اہم چیز ہے۔ پھر کہا ولا تصائر خدک للناس، لوگوں سے منہ مت پھلانا، بات کرتے ہوئے منہ مت پھیڑ لینا، سیدھے بات کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو، شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ جو شیخی بگاڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کو ان چیزوں کی وصیت کرے۔ وقصد فی مشیک، چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، نرم چال چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ جب لوگوں کو کہا جاتا آؤ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے، اتاری ہے، اس کو مانو، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کو جیسا پایا ہے ویسا ہی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے باپ دادا کو شیطان نے جہنم کی طرف بلایا تو کیا تم بھی ویسے ہو جاؤ گے؟ جو آدمی توحید پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بات بتا رہا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، نیک ہے، تو گویا کہ اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے۔ اور یہ اہم کاموں میں سے اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے نبی کو۔ ان لوگوں کے انکار کرنے پر آپ افسوس نہ کیجئے، تمام کے تمام لوگ ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم چند دن کے لیے انہیں مہلت دے رکھے ہیں، دردناک عذاب ہے ان کافروں کے لیے۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کون ہے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، تمام کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگی۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، تمام درخت گھس جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ بیان فرماتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم تمام کا پیدا کیا جانا، تم تمام کا اٹھایا جانا ایک جان کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا قیامت کا منظر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تمام لوگوں سے خطاب ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا۔ اتقو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا، اسی طرح بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دھوکے کی چیز ہے۔ 5 غیبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب قائم ہوگی، کب آئے گی، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے، نبیوں کو نہیں ہے، فرشتوں کو نہیں ہے، اور نہ کسی آدمی کو ہے۔ ہاں اس کی نشانیاں معلوم ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش نازل فرماتا ہے، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں وقت بارش ہوگی، لیکن کبھی کبھی وہ وقت بھی بے وقت ہو جاتے، ان کی باتیں صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ کو حقیقی علم ہے، اللہ یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں
کہ جی آج تو سائنس بھی بتاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو جانتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کالا ہے یا گورا ہے، یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ ہے کوئی جو بتائے کہ یہ بچہ نیک ہوگا یا برا ہوگا؟ نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آدمی یہ نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کل کیا کمائیں گے، کوئی جان یہ نہیں جانتی کل وہ کیا کمائے گی، کل کا دن اس کی زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، آدمی کب مرے گا، کہاں مرے گا، گھر میں مرے گا یا گھر سے باہر، اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں، نہیں جانتا، صرف اللہ کو معلوم۔ اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، سورہ نمبر 32 ہے، یہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 30 آیتیں ہیں۔ اس میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہے، توحید، آخرت اور رسالت۔ توحید، اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ بألف لام میم تنزیل وفی الرکعۃ الثانیہ هل اتى على الانسان حین من الدہر۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ، کتاب نمبر 7، باب نمبر 17، باب ما یقرأ فی الجمعہ، حدیث نمبر 880، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں حل اتى علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ یہ فضیلت بیان کی گئی، اس لیے ہم لوگوں کو بھی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھنا چاہیے۔ توحید، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے رب کی طرف سے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا تھا، عرب میں نہیں آیا تھا، تاکہ وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ گڑھ لیا ہے، نہیں، آپ نے نہیں گڑھا ہے، آپ نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے اتارا ہے۔ وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان کی چیز کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے دربار میں سفارش نہ کرے گا۔ اللہ وہ ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کون سی بات، کون سا کام، کون سی جگہ پر صحیح ہوگا، وہ معاملات کو صحیح کرتا ہے۔ وہی اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کہتا من تین، مٹی سے، ثم جعل نسلہ من صلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، کیا آدمی کو پیدا کیا، اس کے بعد حقیر پانی سے اس کی نسل کو چلایا، آنکھ دیا، کان دیا۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے قیامت کا منظر۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ جی ہاں، اٹھائے جاؤ گے۔ وہاں وہ لوگ افسوس کریں گے، ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، کیا کہیں گے وہ لوگ؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ لیکن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوگ نیک ہیں ان کا فائدہ ہے، جو برے ہیں ان کے لیے نقصان ہے۔ نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، ایسی چیز ہے جو کسی جان نے نہیں جانا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4789 میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جہاں قال اللہ تعالیٰ آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ہم نے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل نے محسوس نہیں کیا، وہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، آپ کو بھی کتاب دی ہے، ان کو بھی رسالت ملی، آپ کو بھی رسالت ملی، وہ بھی رسول بنائے گئے، آپ بھی رسول بنائے گئے، تو غلط کیا ہے؟ ہم جس کو چاہیں چن لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم نے ان کو امام بنایا جن لوگوں نے صبر کیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، وہ لوگ کہتے ہیں فتح کا دن کب ہے، قیامت کا دن کب ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے جو قیامت آ جائے گی تو مہلت نہیں دی جائے گی، آپ انتظار کیجئے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالقرآن سديدا
أحرف عربي مفيدة بالقرآن سديدا وبها أقرأ قرآني حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل